فرانس کے صدر نے فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی وسطی سے متعلق فرانس کی خارجہ پالیسی میں کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطین کو جبری بے گھر کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ فلسطینی ریاست کو شرائط کے بغیر تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے عازمین حج کی سہولت کے لیے ایک مفت ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے جو 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن فعال رہے گی۔ یہ ہیلپ لائن عازمین کو مذہبی رہنمائی فراہم کرے گی اور 10 زبانوں میں خدمات دے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی عوام سے ٹکراؤ کی حکمت عملی ملک اور صوبے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ سمینہ پیرزادہ نے عورتوں کی کمائی میں برکت نہ ہونے کے بارے میں پھیلے ہوئے خیالات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایک یوٹیوب انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مرد ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے یا نہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی سال 2024 سے اب تک کے T20 انٹرنیشنلز میں دنیا کے خطرناک ترین بالرز کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ شاہین شاہ آفریدی نے رواں سال 27 میچز میں 38 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی اور سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالرز میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ فرانس کے صدر نے فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی وسطی سے متعلق فرانس کی خارجہ پالیسی میں کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطین کو جبری بے گھر کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ فلسطینی ریاست کو شرائط کے بغیر تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میکرون نے کہا کہ جب تک غزہ کی صورتحال بہتر نہ ہو جائے اسرائیل کے خلاف موقف سخت رکھا جائے گا۔ اسی طرح رابو سبیانتو نے بھی فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ حل امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ اکتوبر 2023 سے اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 50,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ بیان عالمی برادری کے لیے انسانی حقوق اور امن کے لیے ایک اہم پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے عازمین حج کی سہولت کے لیے ایک مفت ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے جو 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن فعال رہے گی۔ یہ ہیلپ لائن عازمین کو مذہبی رہنمائی فراہم کرے گی اور 10 زبانوں میں خدمات دے گی جن میں عربی، اردو، انگریزی، فرانسیسی، ترکی، بنگالی، ہاؤسا انڈونیشیا، امراہک اور ہندی شامل ہے۔ اس اقدام کا مقصد حج کے اراکان کو اسلامی اصولوں کے مطابق مناسک کی ادائیگی میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حرمین شریف انتظامیہ نے مسجد الحرام میں بزرگوں اور معذور افراد کے لیے برقی گاڑیوں کی سہولت بھی متعارف کروائی ہے۔ یہ گاڑیاں جدید طرز کے ڈیزائن کی حامل ہیں جو سلامتی اور آرام دہ سفر کو یقینی بناتی ہیں۔ برقی گاڑیوں کا کرایہ طواف اور سعی کے لیے 100 ریال مقرر کیا گیا ہے جبکہ معذور افراد کو یہ سہولت بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ یہ نئی سہولیات حاجیوں کے لیے نقل و حمل کو آسان بنائیں گی اور ان کے مناسک ادا کرنے کے تجربے کو مزید خوشگوار اور محفوظ بنائیں گی۔ اقدامات سعودی وزارت اسلامی امور اور حرمین شریف انتظامیہ کی ان کوششوں کا حصہ ہیں جن کا مقصد حج کے دوران عازمین کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے اور ان کے سفر کو آسان بنانا ہے تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض پر مکمل توجہ دے سکیں اور حج کے دوران کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی عوام سے ٹکراؤ کی حکمت عملی ملک اور صوبے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات انہوں نے واق کینٹ سے تعلق رکھنے والے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی جہاں انہوں نے خیبر پختونخوا میں پرامن احتجاج کے دوران پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر کیے جانے والے تشدد کی سخت
अल्फाज में मजम्मत की। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज का मतलब तशद्दुद नहीं होता और हुकूमती फोर्सेस को सियासी मुखालफिन पर हाथ उठाने से गुरेज करना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में अपनी मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा कर रही है और अवाम की हमायत हासिल कर रही है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो सियासी इख्तिलाफात को हल करने के लिए तहम्मुल और समझदारी का मुजाहिरा करें, वरना उनकी हिकमत अमली आवाम के लिए महंगी साबित हो सकती है। सरदार सलीम हैदर ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो सियासी मैदान में कशीदगी कम करने की बजाय आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अमन कायम हो सके। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा समीना पीरजादा ने औरतों की कमाई में बरकत ना होने के बारे में फैले हुए ख्यालात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। एक यूट्यूब इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर्द उनके लिए दरवाजा खोलता है या नहीं, लेकिन अगर कोई मर्द ऐसा करता है तो ये उसकी अच्छी तरबियत की निशानी है। समीना पीरजादा ने कहा कि अगर उनका शोहर उनके लिए दरवाजा ना खोले तो वो खुद खोल लेंगी, मगर जब उनके शोहर उस्मान ये करते हैं तो वो खुशी से कहती हैं ये उनकी अच्छी तरबियत और ख्याल रखने की अलामत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि औरतों की कमाई में बरकत ना होने के हवाले से जो बातें की जाती हैं वो सरासर बकवास हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की है और घर बनाने, बेटियों की परवरिश और तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर उनकी कमाई में बरकत ना होती तो वो अपनी बेटियों को आला तालीम कैसे दे पाती। उनके अल्फाज से जाहिर होता है कि वो औरतों की मेहनत और कमाई को अहमियत देती हैं और इस सिलसिले में गलत फहमियों को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी साल 2024 से अब तक के T20 इंटरनेशनल्स में दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। शाहीन शाह अफरीदी ने रवां साल 27 मैचेस में 38 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स में चौथे नंबर पर हैं। उनके बाद पाकिस्तान के ही एक और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 22 मैचेस में 35 विकेटों के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। इस फहरिस्त में बांग्लादेश के रशाद हुसैन 27 मैचेस में 39 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि भारत के अर्शदीप सिंह और श्रीलंका के वांदू हसारनगा ने 21 मैचेस में 40-40 शिकार करके बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर जगह बनाई। पाकिस्तान टीम ने साल 2024 में अब तक 33 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 38 खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया गया। ये तादाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, जो टीम मैनेजमेंट की नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने की हिकमत अमली को जाहिर करती है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की शानदार कारकर्दगी कौमी टीम की बॉलिंग लाइन की मजबूती का सबूत है, जो आइंदा T20 वर्ल्ड कप जैसे अहम इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए कामयाबी की उम्मीद बन सकती है।